وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرواز خوش آغاز مجھے تابہ پلک دے تھک جاؤں تو جذبوں کو میرے تازہ کمک دے تحریر سے میری رگے احساس جواں ہو تقریر میں بکھرے ہوئے شعلوں کی لپک دے بندہ یہ گناہ گار سہی رب مہرباں ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے۔ سب سے پہلے تو انسٹیٹیوٹ موٹیویشن کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بندہ نا چیز کو اس قابل سمجھا اور اپنے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، حسن عباس میرا نام ہے، پریزیڈنٹ رول ڈیبیٹنگ اینڈ کاؤنسلنگ کلب۔ تو آج کا سیشن 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ تک میرے پاس جو ناقص علم ہے اس کے مطابق میں آپ تک کچھ الفاظ پہنچاؤں گا، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات جوابات کا سیشن ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ آواز آ رہی ہے؟ مجھے کائنڈلی بتا دیجیے گا۔ جی سر آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی، تو آج کا جو سیشن تھا وہ تھا رول آف یوتھ، نوجوانوں کا کردار۔ تو میں نے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، مجھے ایسا بندہ نہ چاہیے تو شاید اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں 3 چیزوں کو آج بیان کروں گا۔ ایک کہ یوتھ کیا ہوتی ہے، دوسرا یوتھ کا کردار، سوچ، یہ 2 چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اور دائرہ اختیار۔ کردار اور دائرہ اختیار دونوں آپس کی چیزیں ہیں کہ یوتھ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم کسی بھی ایک عمارت بنانا چاہ رہے ہیں تو اس عمارت کو بنانے میں سب سے پہلی چیز جو مد نظر رکھی جاتی ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، کہ اگر کسی بھی عمارت کی بنیاد جو ہے نا وہ مضبوط ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمارت ہوگی نا، یہ اتنے 100 سال تک، اتنے سال تک یہ چلتی رہے گی، گزارا کر جائے گی، اس کے بعد اس کے چانسز ہے گر جائے گی جیسے بھی ہے۔ تو ایک یوتھ جو ہوتی ہے نا، میرے ڈفرینٹ سیشن پڑے ہوئے ہیں رول آف یوتھ پہ، تو میں یوتھ کو 2 طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ امریکنز کہتے ہیں یوتھ جو ہوتی ہے نا وہ 17 سال سے 32 ایئر تک کہتے ہیں، برٹش کہتے ہیں جی 22 ایئر سے 48 ایئر تک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یوتھ کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس یوتھ جو ہوتی ہے، اصل یوتھ، چاہے وہ کوئی بھی عمر ہو، جس عمر میں انسان کو اپنی پہچان کا پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں، تب اس پہ جوانی آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کو میں لنک کروں گا کیسے۔ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کچھ لوگ بزرگ ہوتے ہیں، 40 50 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جس طرح کہ 15 16 17 20 سال کا شخص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، باشعور شخص ہوتا ہے نا، شعوری اور مطلب یوتھ جو نوجوان ہے نا، اس کو میں بڑا آپس میں ریلیٹ کرتا ہوں۔ تو یوتھ کو 2-3 طرح سے میں ڈیفائن کروں گا۔ یوتھ جو ہے نا، ایک تو بیس ہے، کوئی بھی عمارت بنانی ہے اس کے لیے آپ کی جو یوتھ بنیاد ہے نا وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی یوتھ کا کردار ہے کہ جتنی یوتھ آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی عمارت مضبوط ہوگی۔ اسی طرح جس معاشرے کی یوتھ، اس کے نوجوان جو ہوں گے وہ منفرد ہوں گے، با اثر ہوں گے، انرجیٹک ہوں گے، ایک واضح سوچ والے ہوں گے، تو اس معاشرے کو، اس قوم کو، اس شہر کو، اس ملک کو، اس گاؤں کو، اس گھر کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری میں مثال لیتا ہوں، یوتھ جو ہے نا وہ ایک پگھلا ہوا لوہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ میں سے کچھ انجینئر یا انڈسٹریز کا وزٹ کریں جو لوہے والی ہوتی ہیں انڈسٹری، تو وہاں یہ ہوتا ہے پگھلا ہوا جو لوہا ہوتا ہے نا اس کو آپ کسی بھی طرح بنا سکتے ہیں۔ مطلب ایک لوہا کسی بھی شکل میں پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو پگھلانا ہے، پگھلا کے آپ نے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں اسے لوہے سے بنانی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بچپن جو ہوتا ہے نا انسان کا، وہ کسی بھی را مٹیریل کی طرح پڑا ہوتا ہے۔ پھر جو یوتھ ہوتی ہے نا وہ پگھلایا جاتا ہے لوہے کو۔ وہ ایک ڈیوریشن جو ہوتا ہے نا نوجوانی کا، کوئی بھی عمر لگا لیں آپ، 15 سے 30 سال تک لگا لیں، 40 سال تک لگا لیں، وہ یعنی میں بات کر رہا ہوں اس چیز کی کہ وہ عمر کی جس میں جس طرح ایک لوہا پگھلا ہوا ہوتا ہے، جب وہ پگھل جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس سے ہم نیا مٹیریل بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب نیا مٹیریل بن جاتا ہے تو پھر وہ اسی شکل میں رہتا ہے، دوبارہ اس کو پگھلانا پڑتا ہے، پھر وہ ایک لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ تو یوتھ ہماری جو ہے نا کسی بھی معاشرے میں اس کا بھی یہی کردار ہے، وہ ایک پگھلا ہوا لوہا ہے۔ آپ اس کو جس ڈائریکشن میں لے جائیں گے، بدقسمتی سے کہ پاکستان کی یوتھ کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے آرگنائزیشن کے ذریعے ڈفرینٹ طریقے سے، تو وہ پگھلا ہوا لوہا ہے، ہم اس کو ایک غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ ہو رہی ہے استعمال، پگھلے ہوئے لوہے سے کوئی نہ کچھ چیز بننی ہے،
اگر آپ اس سے منفرد چیزیں بنا لیں گے، اسے بلڈنگز بنانے کے لیے جو آپ مدد لے لیں گے اس سے، یا اس کو ویسے رستے میں کھڑے کرنے والی رکاوٹیں بنا لیں گے، تو وہ آپ پہ ہے. رکاوٹیں بھی وہی کام کرتی ہیں، ایک اچھی بلڈنگ بنانی ہے آپ میں، وہ بھی اسی لوہے سے بنے گی. تو وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے ملک پہ، ایک سوسائٹی پہ، ایک معاشرے پہ، ایک گھر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. اور یوتھ، اب عمر جو یوتھ کیا ہوتی ہے، اس کی عمر کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کو میں نے ڈیفائن کیا. اب اصلی ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے. اب تین چیزوں کو میں نے ڈسکس کرنا ہے، ایک دائرہ اختیار، ایک سوچ، اور دوسرا کردار کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ ایک دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے. دائرہ اختیار کے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی طاقت کیا ہے کچھ کرنے کی. کہ اگر میں ہوں، میں یہاں پہ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ماریا ہیں، انہوں نے اس کو آرگنائز کروایا، آپ لوگوں کا دائرہ اختیار ہے، آپ سن رہے ہیں، کہ کچھ کرنے کی طاقت اپنی بساط کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق جو آپ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا دائرہ اختیار ہوتا ہے. اچھا، اب ہماری یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. جب دیکھیں کوئی بھی کام آپ اپنی اوقات سے زیادہ کرتے ہیں نا، تو حضور والا وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری یوتھ کا، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری اوقات سے اوپر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. پھر مسئلہ آتا ہے، دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، دنیا میں ہر شخص چیز کی ایک اپنی اپنی جگہ ہے، اپنا اپنا ٹائم ہے. مسئلہ تب آتا ہے ہم غلط جگہ پہ غلط چیز کو رکھیں گے اور غلط ٹائم پہ غلط چیز کریں گے. پھر مسئلہ آتا ہے. یہی ہماری یوتھ کا ہے. اب میں اس کو اپنے کردار کو دو مثالوں سے واضح کرتا ہوں. میں اپنے ایک، تو میں باہر ایک مانگنے والا کھڑا ہوتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی مجھے پیسے دے دو. کچھ میرے پاس، میں نے دیکھا میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے، 1000 ایک تھا، وہ میرے لیے بہت ضروری تھا، میرے پاس تھا بھی، وہ آخری ایام چل رہے تھے. تو اب دو چیزیں ہیں. آپ اگر تو میں 1000 روپیہ اسے دیتا ہوں، میں خود مشکل میں آ جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس تھے ہی وہ 10 روپے میرے پاس تھے نہیں. تو اب میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے نا معاف کریں، دعا کریں، میرے پاس نہیں ہے، میں چلا جاتا ہوں. میں کیا کر سکتا تھا، میں نے اسے حوصلہ دیا، تو برا بھلا نکالا. اچھا، پھر میں ایک دوبارہ واپس آتا ہوں، میرے پاس پیسے کھلے ہوتے ہیں، میں اسے جتنے ادا کر سکتا تھا ادا کر دیتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ 20-10 روپے اس کا بھی جو گزارا ہونا تھا ہو جائے گا، میں بھی اپنے دن اچھے طریقے سے گزار لوں گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو یوتھ کو یوتھ استعمال کیا جاتے ہیں جیسے بھی ہے، ہم لوگ اس کے الٹ کرتے ہیں. دو طریقے ہیں. یا تو میں جو کر سکتا، میں دو چیزیں کر سکتا تھا، ایک تو اسے کھلے پیسے دے سکتا تھا، وہ کھلے کروا کے لا کے دے سکتا تھا، یا اسے برا بلا کہہ سکتا تھا، یا اسے سارے دے سکتا. 3 طریقے آگے. اب میں نے سارے نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میں خود مشکل میں آ گیا. جو مجھے کرنا، میں کتنے دے سکتا تھا، 20-30-50 روپے میں نے اسے دے دیے، مسئلہ حل ہو گیا. ایک جو کردار ہے ہمیں، کہ میرا دائرہ اختیار تھا، میں نے ریلیٹ کیا چیزوں کو، میرا دائرہ اختیار تھا کہ میں اتنے دے سکتا تھا، میں نے اسے دے دیے، میں چلا گیا. اگر میں اسے 1000 روپیہ دے دیتا جو میرا دائرہ اختیار نہیں تھا، جو میں نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اگلے جو 3-4 دن آنے تھے نا، وہ مجھے مشکل سے گزارنے پڑنے تھے. یہ میں نے ریلیٹ کیا اس ایگزامپل کو. یہ نہیں کہ سر 1000 دیں 7000 آئے گا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. قرآن پاک اور ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے اوقات کے مطابق دیں. اسی لیے تو حج اور اسی شخص کے لیے قربانی بھی فرض ہے جو صاحب ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز یہ. دوسری کہ اگر ہم بس میں بیٹھے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم رستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ پہ نا لوگ جو ہیں بڑی مطلب مشکل سے وہ چلا رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، وہ بس گزر جاتی ہے. اب کیا ہے کہ آپ بس کو روک نہیں سکتے. اب ایز مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کہنے پر انہوں نے روکنا نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اب آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جن لوگوں نے آپ سے مدد کی اپیل کی، آپ نے ان کے لیے دعا کی، کیونکہ آپ کا دائرہ اختیار یہ تھا. آپ اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، آپ بس کو نہیں روک سکتے تھے. اچھا، دوسری چیز کیا تھی، آپ بس کو روکتے، لڑائی کرتے، وہاں مسئلہ اور ہوتا، آپ چلے جاتے، ایک مسئلہ کریٹ ہو جاتا. اگر بس کو آپ یکدم روکتے، آپ دور چلے جاتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا. آپ کا دائرہ اختیار کیا تھا، دعا کا آپ نے کر دیا، آپ اس کے اپوزٹ نہیں گئے. ایک چیز یہ، اب بائک پہ جا رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ رکے ہیں، اس کی مدد کی ہے، اس کو میڈیسن لے کے دیا، اس کا مطلب خیال کیا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، سب کچھ لے کے دیا. اب آپ کا دائرہ اختیار اور ہے، مطلب کہ دائرہ اختیار کے آپ اپنے حالات کے مطابق، آپ اپنی اوقات کے مطابق کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتی ہیں. یہ چیزوں کی دو میں نے اگزامپل دی. اب میں اس کو اپنے یوتھ پہ لاگو کرتا ہوں. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے یوتھ کا، کہ ہمیں
एक एक उनको गिनाना शुरू करें ना तो 5-7 घंटे गुजर जाएंगे। सिंपल चीजें कि हम लोग क्या करते हैं, हम सब कुछ करना चाह रहे होते हैं। मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि मैं अच्छा राइटर भी हूँ, मैं अच्छा बोलूँ, मैं रूहानियत पे बोलूँ, तसव्वुफ पे बोलूँ, मैं मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, मैं केमिस्ट इंजीनियर भी बन जाऊँ, मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ, साइंटिस्ट भी बन जाऊँ। तो जब मैं इतना कुछ बनना चाहूंगा तो मेरा जो अपना दायरा अख्तियार ही नहीं होगा, मेरी अपनी सोच नहीं होगी, ठीक है, मेरा अपना नुक्ता नजर नहीं होगा, तो फिर नुकसान होगा। मैंने जो इतनी एग्जाम्पल दी, इन एग्जाम्पल के देने का मकसद मेरा ये था कि हम लोग जो कर सकते हैं अपने दायरा अख्तियार में रह के वो करना चाहिए। कि जिस तरह आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन के इसी तरह दूसरों को बातें जाके बताएं। ये बताना आपका और मेरा आपको बताना, आपके आगे जाके बताना, ये हमारा दायरा अख्तियार है, ठीक है। हम लोग पूरे पाकिस्तान को फिल वक्त नहीं चेंज कर सकते, हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। किरदार उनको मैं रिलेट करने लूंगा, सोच तीसरा ऑप्शन आएगा। अच्छा, अब हमारा क्या है कि जिस तरह देखो एक माशरा चल रहा है, देखो हमारी आंख है ना, हाथ हैं ये हिल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, पाँव चल रहे हैं, जबान बोल रही है, ठीक है। ये हर चीज का अपना अपना एक काम है, अपना अपना एक किरदार है, ठीक है, मेरी बॉडी में। इसी तरह एक माशरा चल रहा होता है, एक मशीन चल रही होती है, मोबाइल है, उसमें टाइपिंग का अलग है, व्हाट्सएप का अलग किरदार है, कैमरे का अलग है, जूम ऐप एक अलग अपना किरदार, फेसबुक अलग किरदार अदा कर रही है। मतलब कि इस दुनिया में ना हुजूर वाला किसी भी चीज को हम ले लेना तो उसमें हर चीज अपना अपना किरदार अदा कर रही है, अपने अपने एक टाइम पे अपना काम कर रही है, ठीक है। एक वक्त पे एक मखसूस टाइम पे ये हो रहा है, एक मखसूस तरीके से ये हो रहा है, हर काम एक मखसूस वक्त में एक मखसूस तरीके से हो रहा है। मसला क्या आता है कि हम लोग जो यूथ हमारी है, मेरे समेत सब लोग, हम में ये चीज नहीं है। हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, हम चाहते हैं कि जिस तरह हम जबान से कुछ खाते हैं ना, हम कहते हैं हमारी आंखें खाएं। जब हमारी आंखें, हम कहते हैं आंख से खाने वाला काम लें, जबान से जो है ये देखने वाला काम लें, कान से जो है ये मतलब चलने वाला काम लें, पाँव से मतलब सुनने वाला काम लें, हमारा ये काम है। मैं आपको कैसे, मैं एक बंदा हूं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना जानता हूँ, तो मुझे कहा जाएगा कि आप डॉक्टर बन जाओ। मेरा इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने का, मतलब कि मैं देखना मेरा काम है, मैं आंख हूँ इस माशरे की। इन चीजों को ना थोड़ा सा गौर से रिलेट कीजिएगा अपने माशरे के साथ, तो इंशाल्लाह कुछ इसका फायदा होगा आपको। अच्छा देखिए, हम मेरा काम है देखना, माशरे में मेरा काम है देखना, मैं आंख हूँ, ठीक है, मैं लिखना जानता हूँ या बोलना जानता हूँ। तो मुझे फोर्स किया जाता है कि आप इस फील्ड को ना चूज करें, घर वाले फोर्स करते हैं, माशरा फोर्स करता है, सारे फोर्स करते हैं, फ्रेंड सर्कल कि आप डॉक्टर बन जाओ। अच्छा, अब आंख है उसका काम देखना है, जब उससे आप सुनने का काम लोगे, कैसे सुनेगी, नहीं सुनेगी। इसी तरह जब एक बंदे की फील्ड और है, आप उसको दूसरी फील्ड में दाखिल कर देंगे तो फिर मसले हो जाएंगे, फिर ना तो वो इंटरेस्ट लेगा, फिर सारे काम खराब होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक बंदा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको इंजीनियर बना दें, ठीक है। हमारा भी सोसाइटी का ये मसला बना हुआ है कि अब हर शख्स सारे काम करना चाह रहा होता है, ठीक है, कि एक ही, अब मैं हूं ना, मेरा जिस्म है, आप पूरा काम कर रहे हैं, मेरी पूरी हर चीज का एक अलग अलग है। आंख खराब हो जाए ना, पूरे जिस्म खत्म हो सकता है, मतलब आंख खराब होगी मैं चल नहीं सकता, जबान खराब होगी मैं खा नहीं सकता, ठीक है, कान बंद होगी मैं सुन नहीं सकता। इसी तरह हर शख्स का एक माशरे में किरदार होता है, उसने अपना किरदार अदा करना है। तो इसी तरह यूथ का भी अपना अपना किरदार है, अब उस किरदार को वाज़ेह किस तरह करना है, ये हमारा मसला है कि हमारे सामने ये नहीं पता चलता कि मेरा क्या किरदार है, मेरा क्या किरदार है, मेरा क्या किरदार है। इन चीजों को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करने की ना जरूरत है। अच्छा, ये हमारा अब किरदार जो है, ये मैंने किरदार को वाज़ेह थोड़ा सा रिलेट किया इसके साथ। तो अब एक डॉक्टर है ना, करियर काउंसलिंग को मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं क्योंकि यूथ का आ रहा है सारा सिस्टम। हम डॉक्टर बनते हैं तो हमारे नजदीक डॉक्टर सिर्फ एक मैंने पहले भी बताया था कि रोल ऑफ यूथ बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको अगर एक सिंगल चीज करियर काउंसलिंग को लेके चलते, किरदार को लेके चलते, सोच को लेके चलते, दायरा अख्तियार को लेके चलते, तो गंडू बंदा बोल सकता है। तो मैंने इसलिए सब चीजों को इकट्ठा किया, क्वेश्चन आंसर में मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक सेशन में लास्ट में मैंने बोला था कि हमारा मसला ये होता है कि हम एक चीज को लेके बैठ जाते हैं, एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है। तो आपका किरदार, जब आपकी सोच या आपका रोल, आप क्या कहते हैं कि मैंने खिदमत करनी है एक मुल्क की, मैं डॉक्टर बनना है, लोगों की खिदमत करनी है, तो उसके लिए एमबीबीएस की डिग्री तो लाजमी नहीं है। नर्सिंग भी कर सकते हैं आप, आरआईटी भी कर सकते हैं, एमएलटी भी कर सकते हैं, मतलब ओबेम्स वाले भी हैं। उसके अलावा ये जो दूसरे बनते हैं, डी फार्मासिस्ट भी बनते हैं, मतलब हर अलग फील्ड है, मेडिकल की कई फील्ड है, जहां मर्जी आप चले जाएं अपना किरदार अदा करें।
मसला क्या आता है कि जब हम लोग खुद कुछ मोहसन नहीं बनना चाहते, इंसानियत के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे होते, हम अपने लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं, तब जाके एक मसला पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं दो चीजें, कल भी एक क्वेश्चन जो सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया था, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि सर शऊर और तालीम में क्या फर्क है। देखिए शऊर दो चीजों के मजमूए को कहता हूँ मैं, हिकमत और अकल, या तालीम, इल्म और हिकमत को कहता हूँ। ठीक है, कि एक तालीम आपके पास इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज का पता है, ठीक है, और शऊर, हिकमत और अकल और इल्म वो चीज है कि आप उस चीज की तह तक पहुंच गए हैं, कि वो क्यों है, कैसे है, किस वजह से है, ये शऊर आ जाता है उस चीज में। कल भी मैंने कहा था कि इल्म कोई भी चीज आपको पता है, और शऊर वो है कि आपने उस पर अमल कर लिया, ये आपका शऊर है। ठीक है, अच्छा ये दो चीजें आपस में हमने ना रिलेट कर दी कि दायरा अख्तियार क्या होना चाहिए, किरदार क्या होना चाहिए। तीसरी चीज सोच, एक जो अहम हमारा आज का जो मेरा, मैंने इस पे थोड़ी सी बात भी करनी थी। हमारी ना सोच बड़ी एक अजीब बनी हुई है हर शख्स की, बोलने वाले की भी, सुनने वाले की भी, तो लिखने वाले की भी, पढ़ने वाले की भी, ठीक है, एक टीचर की भी, स्टूडेंट की भी, एक डॉक्टर की भी, मरीज की भी। तो हमारी सोच ना बड़ी एक अजीब है। हम अपनी तरीके से, मैं अक्सर एक कहता हूँ, मेरी एक मतलब एक कोट भी है, मैं कहता हूँ कि आप एक शख्स जो लिख रहा होता है ना, वो किसी और कैफियत में, वो किसी और नजरिए के तहत, वो किसी और सोच के तहत लिख रहा होता है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसी और कैफियत में पढ़ रहे हैं, आपकी परेशानियां और हैं, आपकी सोच कहीं और गुम है, आप उस चीज को पढ़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी और तरीके से बोल रहा हूँ, मैं किसी और चीज को जहन में रख के लिख रहा हूँ। ठीक है, उस्ताद मुहतरम वासिफ अली वासिफ साहब है ना, जो उनके बारे में बड़ी चीजें आती हैं। कुछ उनका एक दिन तहरीर आ गई थी कि खामोशी बेताज बादशाह है, खामोश रहना चाहिए। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो, वो कमाल बंदे थे। यहाँ उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब के बारे में लोग कहते हैं जी वो बंदे के साथ सारे वाकयात हुए थे, ये वो। मैं कहता हूँ यार हमारा मसला, मैं एक चीज अपने थोड़ा टॉपिक हट के मैं एक चीज बताऊं बच्चों, आप सीनियर भी मेरे, एक चीज याद रखो। मान लो, मैं सोच के साथ भी आपको तीन चीजें भी बताऊंगा आज, शायद आपको फायदा हो। आप ना सफलता, सफल होने के लिए ना सफलता को मान जाओ। एक हिंदी है, कोट है उसकी, कि आप ना कामयाब होने के लिए कामयाबी को मान जाओ। अगर आप छत पे खड़े हैं ना, चांद को बुरा भला कह रहे हैं, तो यार चांद ने बुरा भला नहीं होना, आपके कहने से चांद ने चांद ही रहना है। हाँ अलबत्ता आपको लोग पागल कहेंगे। यही चीज है जो दुनिया में कामयाब लोग हैं, उनको कामयाबी को मान जाओ। जिस तरह आप लोग माशाल्लाह बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो मुझे मान जाना चाहिए आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको सिंपल देता हूँ। हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि कुछ लोग थे, उन्होंने ना एक वाइट जो कार्ड ले लिया, उस वाइट कार्ड के ऊपर ना एक ब्लैक जो लगा डॉट लगा दिया। अब जो भी शख्स आ रहा है उससे ये पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज है, वो कह रहा है ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट। मसला क्या था कि वो एक पूरा वाइट चीज थी जो उनकी अच्छाइयां थी, उसके अंदर बुरी जो चीज थी वो ब्लैक डॉट था, नुक्ता लगा हुआ था काला। तो हम, आप याद रखें दुनिया में ना आपकी जो बुराइयां होती हैं लोग उनको पकड़ते हैं, और शऊर और इल्म में यही फर्क है कि आप लोगों की अच्छाइयों को सामने लेके आते हैं, आपकी बुराइयों की तरफ सोच ही नहीं जाती, आपके पास किसी की बुराइयां देखने का वक्त ही नहीं होता। याद रखें, आप एक मार्केट में जाते हैं, वहां से सोच को मैं रिलेट कर रहा हूँ, हमारी सोच कि आप एक मार्केट में जा रहे हैं तो आपने वही घर लेके आना जो आप वहां से उठाते हैं। कि आप एक मार्केट में जा रहे हैं, वहां सब्जी लेने जा रहे हैं, आप कुछ चीज सब्जी लेंगे, जो भी चीज लेके उठा के लेके आएंगे, पकाएंगे वही घर ला के। ऐसा तो नहीं कि आप एक आलू वाली रेहड़ी पे चले गए, आलू लेके आ गए, घर आ गया, चिकन आ गया घर में, ऐसा नहीं होता। तो यही चीज होती है आपकी शख्सियत की, कि आप अगर किसी भी शख्स से खामियां निकाल रहे हैं तो आप उसमें खूबियां कैसे आ जाएंगी। अगर किसी शख्स से खामियां निकाल रहे हैं तो आप में वो खामियां आ जाएंगी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मतलब खामियां बड़े ज़ौक़ से, आपको लोगों को कहना देना चाहिए कि मतलब खुशी से खामियां निकालो, क्योंकि जब खामियां निकल जाए तो हुनर बचता है, कि जब खामियां एक शख्स से निकलती हैं तो हुनर बचता है। ठीक है, तो मैं कुछ दिनों पहले एक मैं तहरीर पढ़ रहा था, फिर एक स्टूडेंट ही हमारे, उनकी भी एक तहरीर आई हुई थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। तो खैर वो एक संदीप महेश्वरी साहब कहते हैं, जो शख्स अपना मजाक नहीं ना उड़ाता, दुनिया उसका मजाक उड़ाती है। आपके पास कोई भी चीज है ना, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं एक अक्सर चीज अपने सेशन में कहता होता हूँ, कभी भी बोलने से पहले ना डरना नहीं है, ये सोचना नहीं है। कभी भी लिखने से पहले सोचना नहीं है, क्योंकि गलत बोलोगे तो आपको सही बोलने की तौफीक होगी। ठीक है, अच्छा गलत लिखोगे तो सही लिखने की आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी। तो ये अपनी जहन से निकाल दें। जमाना जो है ना, दुनिया जो है, हमारा मसला ये है, हम सोचते हैं दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, एक हद तक सोचते हैं।
جب ہم شادی ہو جاتی ہے ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں یار دنیا میں کے تو پاس ہمارے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں تھا. تو یہی ہمارے کچھ مسائل ہیں کہ ہم لوگ, ہماری جو سوسائٹی ہے میرے سمیت سب نوجوان, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کہے گا, ہماری اپنی تو سوچ نہیں ہے. اب سوچ کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں, ٹائم بھی کم ہے, کوسچن بھی آپ کے لینے ہیں ابھی انشاءاللہ. تو سوچ 3 چیزیں یاد رکھیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ چلنا ہے نا تو اپنی سوچ کو تین چیزوں پہ لکھ لیں. بے شک کل ایک سیشن دوا میں نے کہا میں نے لکھ لیں, یہ چیزیں آپ کو یاد آئیں گی. سب سے پہلی چیز آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں نا تو میرا آپ کو بتاتے ہوئے میرا نقطہ نظر, میرا نظریہ, میری سوچ یہ ہو کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے جیسا نہیں کرنا. مطلب کہ جو میری سوچ ہے میں نے آپ کو اپنی سوچ کا قائل نہیں کرنا, بلکہ میں نے جو باتیں آپ کو بتانی ہے نا وہ بتاؤں بس. آپ کہ میں نے کسی کو اپنے مطابق نہیں کرنا, کیونکہ اپنے مطابق جیو نیوز پہ چلتا ہے, تو پھر اگر اپنے مطابق چلنا ہے تو جیو نیوز پہ چلے جائیں. یا ہم کہتے ہیں ہمیں سب اچھا کہیں تو پھر نام ہم اچھا رکھ سکتے ہیں اپنا, اچھا اچھا سب کہتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ذہن سے نکالیں. آپ کو لوگ پتھر بھی مارے نا تو آپ ایک سایہ دار درخت, مجھے کہتے سر آپ کیا کرنا چاہیے, لوگ برا بلا کہیں کہ لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائیں. میں نے کہا یار میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں ایک نا سایہ دار درخت ہوں. مجھے اکثر سر آپ سب کے ساتھ ایسی مخلص ہے, میرے ساتھ لوگ ہزاروں لوگ اٹیچ ہیں, میسج آتے ہیں, میں بڑے اچھے سے رپلائی دیتا ہوں. میں نے کہا جی بیٹا ایسے ہی ہوں. کیا سر آپ کو لوگ مطلب برا بلا کہتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں. میں نے کہا ایک درخت کی ایگزامپل لے لیں نا آپ, ایک سایہ دار درخت. جی آپ کے کوسچن کا آنسر انشاءاللہ دیتے ہیں. ایک سایہ دار درخت بن جائیں جس کا مقصد کھڑے رہنا ہے. اچھا وہ کھڑا رہتا ہے, لوگ آتے ہیں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب اگر وہ درخت کسی کے ساتھ دل لگا کے بیٹھ جائے تو وہ سوکھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہی مطلب آپ کا سوسائٹی میں کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک سایہ دار درخت بن جائیں. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے, ایک درخت کی طرح. اٹیچ نہیں کرنا کسی کو اپنے ساتھ. کوئی آتا ہے آئے, جو جاتا ہے جائے. آپ کا کام جو ہے نا وہ ایک چراغ کی مانند بن جائیں کہ روشنی دے دوسروں کو. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی کو روشنی نہیں دے رہے تو آپ کیسے چراغ ہیں. آپ کے اگر آپ کسی کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے تو کس طرح کی برف ہاتھ میں ہے نا تو اس کا پتہ چلنا چاہیے یار کہ ٹھنڈک ہے. اگر ہاتھ میں برف آپ نے پکڑی ہوئی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھنڈک ہی نہیں آ رہی, تو کس طرح کی برف ہے. اگر آپ کا معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کی کوئی آپ نے پوزیٹیوٹی نہیں لے کے آئے تو آپ کا معاشرے میں آنے کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, ریت ہاتھ میں پکڑی ہے تو وہ گرتی رہتی ہے, محسوس ہوتا رہتا ہے. یہ 3 چیزیں آپ کی معاشرے میں ہونے کا ثبوت ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں, کسی بھی معاشرے میں ہیں, اپنے گھر میں ہیں, اپنے محلے میں ہیں, اپنے شہر میں ہیں, اپنی یونیورسٹی میں ہیں, کسی جگہ پڑھا رہے ہیں, کالج میں پڑھا رہے ہیں, کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کوئی ادارہ چلا رہے ہیں, ملک کے کسی پوسٹ میں ہیں, دنیا میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو چینج لے کے آئیں گے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں نا, چراغ کا مطلب ہے روشنی دینا. روشنی مطلب دوسرے اس سے فائدہ حاصل کریں. دوسرے جب اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو لوگ آپ کو کبھی دیکھیں سستی شہرت کا میں اس چیز کا محتاج نہیں ہوں. سر کاشف شہزاد صاحب کو آپ لوگ جانتے ہو, ان کے ساتھ اکثر میری یہ بحث ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سر ہمارا مسئلہ ہماری یوتھ کا یہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں جی ہمیں لوگ جاننا شروع کر دیں. میں کہتا ہوں جس کو جلدی جاننا شروع کر دیتے ہیں اتنی جلدی لوگ بھول جاتے ہیں. آپ کو ہزاروں لوگ جانتے ہوں, آپ سے واقفیت نہ ہو. آپ سے واقفیت تب بنے جب آپ کو لاکھوں لوگ جانتے ہوں اور آپ کو واقفیت ہوتی ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو آپ دونوں ایک دوسرے کو جاننے والے آپ کے چند ایک لوگ ہوں, پھر آپ آگے ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جاننے آپ کی جان پہچان خود ہی بنتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب سوچ کی 3 چیزیں میں بتانے لگا تھا آپ کو. پہلی چیز یہ کہ کسی کو اپنے جیسا نہ کریں, اپنے اعمال کو بہتر کر لیں. ٹھیک ہے, اپنے اعمال بہتر ہوں گے نا. اگر آپ کسی کو اپنے جیسا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اعمال سے وہ آپ سے متاثر ہو کے آپ جیسا بن جائے گا. آپ جیسا نہیں بلکہ آپ سے بھی اچھا بن جائے. تو یہ چیز کہ آپ کسی کو خود سے جیسا نہ بنے. لڑائیاں تب ہوتی ہیں کہ جب یہ شادی گھروں کے اکثر مسائل آتے ہیں میرے پاس, شادی کے بعد مسئلے. میں کاؤنسلر بھی ہوں الحمدللہ. یا آج کل کے یوتھ کے جو بڑے مسائل ہیں وہ آتے ہیں اکثر میرے پاس, لوگ پڑھنا چھوڑ جاتے ہیں, وہ بڑے مسائل آتے ہیں. تو اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں کہ وہ نا وہی اپنے مطابق والا کام ہو رہا ہوتا ہے. یا گھر والے اس کو اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں, یا ہسبینڈ وائف کو اپنے مطابق کر رہا ہوتا ہے, یا اسٹوڈنٹ ٹیچر اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے مطابق یہ نمبر نہیں لے رہا. تو میں اکثر کہتا ہوں بھائی جان ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے, اس کی اپنی ایک محدود ایک اپنی اس کی بارڈر لائن ہے, اس لائن کے مطابق ورک کرے گا. اس کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے, اس کے مطابق اسے کام کرنے دیں. آپ اپنے مطابق کام کریں. جی جی سر ٹائم ختم ہونے والا ہے تو ہم ایک اور سیشن کریں گے انشاءاللہ. جی وہ کوسچن آنسر کا سیشن ہم کریں گے. کتنا ٹائم رہ گیا کائنڈلی بتائیں, میں اس کو وائنڈ اپ کروں.
جی ٹائم بس ابھی اوور ہونے والا ہے. اچھا میں اس کو تو دو چیزوں کو ہم ختم کر کے کوسچن آنسر لے لیں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں ایک چیز ہوگی. دوسری چیز جو ایک چیز کہ آپ نے کسی کو اپنے جیسا نہیں کرنا, اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ نے یہ اپنی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں, کسی کے ساتھ آپ کی فرینڈ شپ ہے, کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی آپ کا کلاس فیلو ہے, آپ کی شادی ہوگی, ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, مطلب کوئی بھی ہے, ماں باپ ہیں, آپ نے کسی کو اپنے مطابق نہیں کرنا, اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی, اپنی سوچ کے مطابق نہیں لے کے آنا, ان کو کام کرنے دینا ہے ان کے مطابق. جی آپ کی حیا نور آپ کے کوشچن سر لیتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. اچھا ایک چیز سر ہمارے ابھی معاشرے میں یہ ایکسکیوز می سر ابھی جی 8 منٹ ہے, آپ بات کر جی لیجئے پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن. جی نیکسٹ کوشچن آنسر کا لے لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہماری نا یہ بڑی اچھے سے ہوگی کہ ہم نے کسی کو اپنے مطابق نہیں کرنا. اچھا دوسری چیز نا آپ نے صبر کرنا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی بھی میں ہوں, میں بول رہا ہوں, آپ لوگ کہیں سر کی سمجھ نہیں آئی, بولنا ہی نہیں آتا, یہ وہ باتیں کر کے چلے گئے ہیں. تو مجھے اس طرح ہونا چاہیے, مجھے صبر کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے. دیکھیں ایک باشعور شخص کی نشانی یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی جب ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے نا تو ریٹرن میں کچھ نہیں مانگتا. ایک محبوب کی نشانی بھی میں نے کچھ دن کہا تھا, ایک تو الفاظ بڑے لمیٹائز کر لیے ہماری سوسائٹی نے, محبوب محبت کو مخصوص کر دیا گیا ہے. میں تو اس کو بڑے وسیع پیمانے پر سوچتا ہوں اور بولتا ہوں. خیر مجھے کچھ لوگ لبرل ٹائپ بھی کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں بڑا محبوب آپ سے کبھی کچھ طلب نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور محبوب طلب نہیں کرتا کچھ, اور آپ کو اس کو دیکھ کے, اس کو پڑھ کے, اس کی باتوں کو سن کے, اس کو یاد کر کے اللہ کی یاد آتی ہے. یاد رکھیں کوئی بھی ٹیچر, کوئی بھی آپ کے ساتھ والا شخص, کچھ بھی, جب اس اللہ سے دوری کی طرف لے کے جائے آپ کو, چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے, میرے ساتھ جو بھی لوگ اٹیچ ہیں, میں ان سے ایک چیز کہتا ہوں کہ جس دن آپ کو لگے کہ میں آپ کو اللہ سے دور لے کے جا رہا ہوں, جس دن آپ کو لگے میں آپ سے کچھ طلب کر رہا ہوں, تو مجھ سے دور چلے جائیں, چھوڑ دیں, جہاں مرضی جائیں. کیونکہ آپ کا جو دائرہ اختیار ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کا کردار ہے, وہ آپ نے اپنے طریقے سے ادا کرنا ہے. جب آپ دوسروں کو اپنے مطابق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, ہرس جو ہوتی ہے نا, آپ دوسروں کو اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑے نقصان دیتا ہے. اچھا صبر کس طرح کرنا ہے, آپ کو جو مرضی کوئی کہے, آپ نے اپنے مطلب کردار اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز یاد رکھنی ہے. پہلی چیز کسی کو اپنے مطابق نہیں کرنا, اپنے اعمال بہتر کرنے ہیں. دوسری چیز صبر کرنا ہے. یہ بار بار کہہ رہا ہوں, چیزیں لکھ لیں کہ آپ نے صبر کرنا ہے. کوئی آپ کو دھوکہ دے کے بھی چلا گیا ہے, کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے چلا گیا ہے, کوئی آپ کو چلتے راہ میں پانی میں دھکا دے کے چلا گیا ہے, کوئی آپ کو آگ برسا کے چلا گیا ہے, کوئی آپ کا بازو کاٹ کے چلا گیا, کوئی آپ کی ٹانگیں توڑ کے چلا گیا ہے. آپ صبر کریں کہ وہ شخص میرے ساتھ چل رہا تھا, اس نے میری ایک نیت صاف تھی اس شخص کے لیے, میں نے اس کو اپنا 100% دیا ہے. آپ کو اس کا انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا, کیونکہ انصاف کرنے والی ذات تو میری مالک کی ذات ہے نا. تو ہم اس مالک کی ذات کے سامنے جب اس شخص کے ساتھ حسد کریں گے, تو اپنے مالک کی ذات کی جو تقسیم کی ہوئی ہے اتنی بڑی, تو ہم اس کو ماننے سے انکاری ہوں گے. ہم کہیں گے نہیں یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے بیسٹ چیز یہ ہے اپنے اعمال بہتر کریں اور صبر کریں. اب تھرڈ چیز کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں, اہم چیز, قبول کر لیں. کہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس حال میں ہیں آپ, جس جگہ پہ ہیں, جس پوزیشن پہ ہیں, جس سوچ پہ ہیں, جس آپ بلندی پہ ہیں, جس مطلب نیچے گرے ہوئے ہیں, جس سکول میں ہیں, جس کالج میں ہیں, جس یونیورسٹی میں ہیں, جس جاب میں ہیں, جس ملک میں ہیں, جس گھر میں ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کیا آپ کو مل رہا ہے, کیا نہیں مل رہا, قبول کر رہے ہیں کہ بس اللہ میں تھا اس قابل. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ کی سوچ سے بھی اوپر ہوگا. کیونکہ جب آپ قبول نہیں نہ کرتے تو آپ میں لالچ آتا ہے, آپ میں ہرس آتی ہے. اب میں بتاتا ہوں کیسے. اگر میں ہوں نا, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, تو جو چل رہا ہوں, تو جو لوگ چل نہیں نہ سکتے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے چلنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور جو شخص چل رہا ہوتا ہے نا, وہ سوچتا ہے کہ سائیکل والا جو ہے نا, میرے پاس سائیکل ہو, وہ سائیکل والے ہرس کر رہا ہوتا ہے. سائیکل والا کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ میرے پاس بائک ہو, بلکہ چل رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس سائیکل ہو. سائیکل والا کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس بائک ہو, بائک والا کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس کار ہو, کار والا کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس ایروپلین ہو, ایروپلین والا کہتا ہے جی میں جا کے چاند پہ رہوں. تو یہ جو ہرس ہے نا آپ کی آگے بڑھنے کی, یہ ختم نہیں ہوتی. تو قبول کر لیں کہ جس حال میں ہے, جس جگہ پہ ہیں, جو مل رہا ہے, جو ملا ہوا ہے, جو پہننے کو مل رہا ہے, جو سوچنے کو مل رہا ہے, وہ میں قابل تھا اس
شاید اللہ نے مجھ سے میری اوقات سے زیادہ دیا ہوا ہے. دیکھیں محترمہ اور محترم جو بھی ہیں, کہ آپ کا ایمان جو ہے نا, آپ ایمان کے لحاظ سے سمجھیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں سب سے کم ایمان والا شخص پیدا کیا کہ میں نے ایمان کی دعا مانگنی ہے, اور مال کے حساب سے سمجھیں کہ اللہ نے مجھے سب سے امیر بنایا ہوا ہے. دیکھنا آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو بہت بہت شکریہ جی آپ کا. یہ ہمارا سیشن, کچھ چند باتیں میرے اپنا جو ناقص علم تھا اس کے مطابق میں نے کی ہیں, تو امید ہے آپ سب کو کچھ ملا ہوگا, کچھ سیکھا ہوگا آپ نے. تو انشاءاللہ اگلا سیشن لازمی جوائن کریں, تو اس میں ہم کوشچن آنسر کرتے ہیں. جی تھینک یو ویری جی مچ سر. ماریا نشی. جی تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہے تو کر لیجیے, اپنا مائک کھول کے کر لیجیے کوشچن جس نے بھی کرنا, یا میسج کر دیں. جی آپ میسج کر رہا ہے, پھر آپ نا ماریا مجھے پڑھ کے بتا دیجیے گا کوشچن کیا ہے, یا سیکنڈ سیشن کر لیں, ابھی ٹائم ختم ہو جائے گا ابھی میرے خیال میں نا. جی اب سیکنڈ ہاں سیشن کے بعد جی سٹارٹ 3 منٹس ہیں سر. حیا کا جو دوبارہ کوشچن سٹارٹ ہے. کر. جی جی کیا کوشچن کریں جی. جی حیا کا کیا کوشچن کیا تھا, اوپر ہے, ایک سیکنڈ. انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ کامیابی جو ہے, کامیاب ہونے کے لیے موقع کی ضرورت ہے یا جذبے کی. ہاں دیکھیں یہ بہت اچھا ایک نا, مطلب بہت ہی اچھا کوشچن ہے میرے نزدیک تو نا. دیکھیں جذبہ اور موقع دو چیزوں کو اگر دیکھا جائے نا, جذبے کو آپ کس طرح لیتے ہیں. ایک تو جذبہ آتا ہے نا 2 منٹ کے لیے, کہ میں نے مووی دیکھی مجھے جذبہ آیا میں نے فلم سٹار بن جانا ہے. میں نے کرکٹ دیکھی مجھ میں جذبہ آیا کہ میں نے کرکٹر بن جانا ہے. میں نے ڈاکٹر کو دیکھا مجھ میں جذبہ آیا وہ بن جانا ہے. مجھ میں جذبہ آیا میں نے جہاد کرنے نکل جانا ہے. ایک ہوتا ہے جذبہ, وقتی جذبہ, ٹھیک ہے, ایموشنل جسے کہتے ہیں نا. ایموشنل انٹیلیجنس ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں, میں بھی تھوڑا بہت بول دیتا ہوں. تو ایک یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے آپ نے مستقل جذبہ, کہ آپ میں ایک مستقل منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو اگر ایک شخص کو موقع ملا ہے, موقع ہر شخص کو ملتا ہے, آپ آزما کے دیکھ لیں, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا. ہر شخص کو موقع ملتا ہے. اچھا اب جس شخص میں ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے, جس کی ایک سوچ ہوتی ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. جلدی کامیاب ہر شخص ہی ہے. دیکھیں کامیابی کو آپ ریلیٹ کس طرح کرتے ہیں. میں اس کے بعد نا کامیابی والے ٹاپک پہ تھوڑا سا میں 2-3 لائنیں کروں گا. کامیابی میں ان کی تھوڑا تحقیق کروں. آپ کامیابی سمجھتے کس کو ہیں؟ میں کہتا ہوں جو شخص اپنی فیلڈ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کے کوسچن دیکھ لیجیے, اسکرین شاٹ لے لیں, نیکسٹ میں ڈسکس کر لیں گے. ماریا ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے, میں صبر کے ان کی کامیابی, جی سر. آپ اپنی فیلڈ میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کر لیں, آپ کامیاب ہیں. آپ ایک قرآن پاک کے حافظ ہیں, آپ ایک اپنا اس کو اچھے طریقے سے اینالائز کریں, ریسرچ کریں, آپ ایک کامیاب شخص ہیں. آپ ایک سپیکر ہیں, آپ کو بولنے کا انداز پتہ ہے, آپ کی انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے آپ کو اگلے طریقے کو سمجھانے کی پتہ ہے, آپ کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں, آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں, آپ کامیاب ہیں. آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ اچھے طریقے سے اپنا نالج ڈیلیور کر سکتے ہیں, آپ کامیاب. ٹھیک ہے. کامیابی کے لیے ڈگری لازمی نہیں ہے, ایک چیز کلیئر کر لیں, کامیابی کے لیے ڈگری لازمی نہیں ہے. شعور اور علم میں ڈفرینس ایکسپلین کر دیجیے گا. جی انشاءاللہ. شعور اور علم جو ہوتا ہے نا, تعلیم اور علم اور حکمت, یہ تینوں ساتھ ساتھ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. عمل تعلیم جو ہوتی ہے نا آپ کے پاس, یا علم ہوتا ہے, اس کو جب عمل میں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں نا تو وہ شعور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے, کوئی بھی انفارمیشن ہے, آپ نے اس پہ عمل کر لیا ہے تو وہ آپ کے پاس شعور آ جاتا ہے. آپ اچھا یہ تھوڑا سا میں 2-3 چیزوں کرتا ہوں. اچھا آپ کامیابی, اب دیکھیں کامیابی آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اب آپ کے مکمل آپ نے طریقہ جو ہے, میں ڈاکٹر بننا ہے, میں نے اس طریقے سے بننا ہے, اس طریقے سے. آپ نے 12 سال کے بعد آپ MBBS کلیئر نہیں ہوا,